السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ من توکل علیہ کفا، احمدہ سبحانہ وتعالی لا یذل من یولہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اکرمہ اللہ برسالتہ واصطفاہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستو، انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے خوف، ڈر اور اس کا علاج، اس ضمن میں چند نکات قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر ان کو امن عطا کیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر حق واضح ہو جاتا ہے، وہ خوب سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس روش کو اختیار نہیں کرتے۔ جانتے ہیں، ہم تمام بھی جو ہے یہ چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس روش کو اختیار نہیں کرتے جسے اختیار کرنے کا مطالبہ ہم سے دین اسلام ہم سے کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ وہ اس راستے سے کترا کر نکل جانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ان کا دل کہتا ہے کہ دین کا راستہ تو یہی ہو سکتا ہے، اور یہ عمل خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کتراتے ہیں، خوف، ڈر، جس کی وجہ سے جو انسان کتراتا ہے۔ حالانکہ تمام بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، خوف دو قسم کے ہوتے ہیں، خوف اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے دو قسم کے خوف کے تعلق سے آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کبھی رزق کا خوف ہے، رزق کی تنگی، رزق حاصل کرنے میں مشکلات، پریشانی، صعوبتیں اور تکالیف، وہ تمام چیزیں، اور دوسرا موت کا خوف۔ یہ دو خوف انسان کو کھائے جاتے ہیں، ایک رزق کا اور دوسرا موت کا۔ انسان اور آدمی تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ کرنے کا کام یہی ہے، لیکن اس کا نفس اور شیطان اس سے ڈراتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ انسان کو سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے وار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکائیں۔
چونکہ اسے ثابت کرنا ہے آخرت میں کہ جس انسان کے سامنے اسے سجدہ کرایا گیا تھا وہ انسان کیسا نکلا، سوائے ان کے جو ایمان اور عمل صالح کرتے اسے ثابت. تو اس لیے انسان کا وہ کھلا دشمن ہے اور وہ ڈراتا رہتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ڈراتا ہے. اگر تم اس راستے پر چلو گے تم کو یہ نقصانات تمہارے سامنے آئیں گے، تم کو یہ قربانی تم کو دینی پڑے گی، تمہارا کاروبار مندہ یہ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، نقصان میں چلے جاؤ گے. تمہاری نوکری، تجارت یا پیشہ جو بھی انسان اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے تو وہ یہ خوف دلاتا ہے کہ تمہیں معاشی پریشانیاں تم کو گھیر لیں گی. یہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کو بہت ڈراتی ہے. اور دوسرا خوف جو اس سے بڑھ کر ہوتا ہے وہ دراصل موت کا خوف ہوتا ہے. موت کا خوف ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دین کے راستے میں اگر ہم چلیں گے تو یہ راستے میں قربانی دینی پڑے گی، جان کی قربانی، اور پھر موت کا سامنا آئے گا. تو اس سے بہت وہ ڈرتا ہے اور اپنے پرائے ہو جائیں گے، حکومت کے خلاف جانا ہوگا اور معلوم نہیں کب کیسے قید اور دوسرے تکالیف وغیرہ آئیں گے. آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں اور حالات حاضرہ پر اگر ہم نظر رکھیں تو جو ہے کیسے حالات دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے سامنے نتیجہ ہے جو اصل مدے مہنگائی، بے روزگاری کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی اتنی شدت سے، اتنی زور سے سماج میں سرایا جا رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے سماج کے اندر بٹوارا اور سماج کے اندر پولرائزیشن جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. یعنی اصل مدعوں کو پیچھے رکھ کر فرقہ پرستی کی بنیاد پر جو ہے یہ جو ہے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو بھائیو، یہ دو انسانی کمزوریاں ہیں جو انسان کے قدم حق کے راستے کو بڑھنے سے جو ہے وہ روک دیتی ہیں. تو اسلام دراصل ان دونوں کمزوریوں کے سامنے رکھتا ہے اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے. اسلام ایک صالح معاشرہ دینا چاہتا ہے، ایک بہترین سماج دینا چاہتا ہے. تو یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ خصوصاً کم سے کم اس اسلامی مسلمان معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ چیزیں جو وہ نہ رہیں، اور وہ جڑ سے اسے پھینکنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اسلام اس کے لیے یہ سلوشن دیتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے منشا کے بغیر، جس کے اذن کے بغیر، جس کے مرضی کے بغیر کوئی چیز جو ہے اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتی، ہٹ نہیں سکتی. اور ہم سنتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی جنبش یا ہل نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اس نے کیا انسانوں کا رزق اور انسانوں کی موت کیا اپنے ہاتھ میں نہ رکھی ہو؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں جانتا؟ کیا اتنی آبادی دنیا کے اندر جب اس نے بھیجی ہے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انسانوں کا رزق کا ذمہ نہیں لیا ہے؟ بلکہ قرآن مجید تو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم تو انسان کا رزق رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا ہے، اور موت کا وقت جو ہے متعین ہے. ہمیں جو رزق دینے والا ہے وہی اللہ دیتا ہے. اگر جب وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی دلوا نہیں سکتا. یہ دراصل ایمان ہمارا ہونا چاہیے اللہ پر. یہ دراصل ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ رزق کی تقسیم کرتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور جس کو بھی جیسا وہ رزق دے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش اس کے اندر رکھا ہے.
کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو فراوانی کے اندر آزماتا ہے، اور کسی کو تنگی کے اندر آزماتا ہے، مشکلات کے اندر آزماتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ان حالات کے اندر اگر ہمارے پاس رزق کی جب فراوانی ہو، رزق ہمارے پاس جب اگر کشادہ ہو، تو ہم اس کا شکر کریں، ہم اس کا شکر کریں اور اسی راستے پر چلیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ اور جب رزق کی تنگی ہمارے پاس ہو تو اس تنگی کے دوران جو ہے ہم صبر سے کام لیں، حرکت کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ صبر یہ نہیں کہ خاموش بیٹھ کر، کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمے رزق رکھا ہے، ہم کو مل کر ہی رہے گا، تو خاموش بیٹھنا بھی نہیں، بلکہ ہمیں جد و جہد کرنا ہے، ہمیں حرکت کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ صلاحیت استعمال کرنا ہے۔ دنیا کے جو وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان وسائل ایمان والوں کے پاس ہو، ایمان والے اسے زیادہ یہ کریں، اور ایمان والے اس لیے تاکہ وہ عدل سے، انصاف سے، امن قائم کرنے کے لیے اور صحیح تقسیم یہ کریں، یہ اس کا منشا ہوتا ہے۔ اگر ہم مایوس اور خوف اور مختلف طریقے اگر ہم یہ کریں گے تو پھر جو ہے ہم نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے، پھر متعدد قسم کے پریشانیوں میں الجھیں گے۔ تو یہ اس عقیدے کو نہایت مضبوطی کے ساتھ اسلام اس انسان کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے دل سے یہ خیال نکل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہم کو رزق پہنچانے کا اختیار اس کو اللہ نے دیا ہے، اور نفع اور نقصان جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ایمان ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ جو ہے ہمیں وہ چیز کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں اور ارشاد فرماتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا، وہ بڑا طاقتور اور مضبوط ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہے وہ چیز جو اسلام چاہتا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو مسلمانوں کے اندر اس خوف کو نکالنا چاہتا ہے۔ سورہ المزمل بھی ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آیت نمبر 20 کے اندر، بڑی آیت ہے لیکن اس کے اندر ایک فقرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں، یعنی اللہ کے رزق کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ المزمل ابتدائی دور کی صورت ہے، اور اس کے اندر تہجد کے متعلق، اللہ کو یاد کرنے کے متعلق، قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور وہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پاک رزق تلاش کرنے کا ذریعہ بھی بتایا۔ رزق جو ہم حاصل کریں وہ پاک ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ عزیز ساتھیو، یہ سمجھ کر ہم چلیں کہ جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے ہم کو متعین کیا ہے وہ رزق ہم کو مل کر ہی رہے گا۔ آخری لقمہ جو ہم کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، وہ ملنے کے بعد ہی ہماری موت آئے گی۔ جب تک وہ لقمہ، وہ رزق ہمارا جو لکھا ہے، جب تک ہمیں نہیں ملتا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہمارا ایمان جو ہے اللہ پر ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، جس دور کے اندر بھیجا، جن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا، تو اس میں ہمیں رزق کے متعلق جو ہے جو خوف، جو اندیشے، جو تکالیف، جو پریشانیاں ہیں وہ ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک رزق کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں
جہاد کا تذکرہ کیا، جد و جہد بھی لے، قتال فی سبیل اللہ بھی لے، اس کا تذکرہ کیا۔ یہ جس طرح ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے بیماری کا بھی تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو یہ کی۔ اگر اس کی وجہ سے تہجد کی نماز کے اندر بھی اگر تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن پاک رزق تلاش کرنے کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کی جو ہے اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح کیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، دیکھیں اسلام نے تجارت کو بہت اہمیت دیا ہے، لیکن حلال تجارت، پاک تجارت، اس یقین کے ساتھ کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں یا غلہ لے کر آیا اور اس روز جو بھاؤ چلتا ہے، یعنی جو پرائز جو چلتی ہے اس کے اوپر اس نے بیچ دیا، تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا اس نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا قرب سے نصیب ہوگا۔ پھر آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت نمبر 20 سورہ مزمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا، یعنی حلال تجارت، حلال رزق، پاک رزق کی اتنی اہمیت ہے، اور اس یقین کے ساتھ اگر ہم یہ کریں تو پھر یہ جو رزق کا جو خوف ہے پھر وہ ہمارے اس میں سے جو ہے نکل جائے گا۔ اور وہ حدیث جس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ بھی ہم یاد رکھتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ حلال رزق سے پلا ہوا جسم، حلال رزق حاصل کرنے سے جو پلا ہوا ہمارا جسم ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہمارے رزق کے اندر حرام کمائی شامل حال ہے، سود کے تعلق سے، رشوت کے تعلق سے، غیر اسلامی طریقوں سے اگر ہم نے وہ چیزوں کو حاصل کیا، دھوکہ دہی کے ذریعے سے یا کسی اور شکل سے اگر ہم نے یہ کیا، تو ویسے رزق سے پلا ہوا ہمارا جسم وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم جنت چاہے ہمارے اعمال کتنے اچھے ہوں، تو یہ رزق کے اوپر بہت ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حلال رزق ہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو گویا جب ہمارا ایمان جب ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا اور ہمیں رزق ملنا ہی ہے، تو پھر ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے حلال پاک طیب رزق کے لیے کوشش کرنا چاہیے، ملے گا وہی۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے، ایسا بھی نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، حرکت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جو صلاحیت ہم کو دیا ہے اللہ نے، وہ صلاحیت کو استعمال کر کے ہم وہ جو ہے حاصل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد، جہاد فی سبیل اللہ یعنی سب سے اونچی نیکی اسلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ جی وہ اللہ نے ہم کو یہ جان دی، وہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے، تو یہ بڑی نیکی ہے۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ اگر محبوب ہے، سب سے زیادہ اگر میں وہ چیز کو پسند کرتا ہوں، تو وہ یہ حالت میں کہ میں اللہ کے فضل کے تلاش کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے کسی درے سے گزروں، کسی پہاڑی درے سے گزروں، اور وہاں پھر کوئی جو ہے آ جائے اور پھر جو ہے وہاں پر میری موت آ جائے، وہاں میں ہلاک ہو جاؤں، تو پھر انہوں نے اسی آیت کا تذکرہ کیا، یعنی حلال رزق حاصل کرنا بھی، اور اگر اس حلال رزق کے اصولی میں اگر موت بھی آ جائے گی تو انہوں نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اس موت کو ترجیح دی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے وہ عقیدہ جو اسلام پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں بلکہ انسانوں کے دلوں میں بھی بٹھاتا ہے، اور اس طرح مومن کے دل میں اس اندیشے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ اللہ کے سوا
کوئی اور بھی ہے جو ہم کو رزق دینے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا یقین جو ہے ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہم کو یقین دلاتا کہ کوئی ہماری روزی چھین بھی نہیں سکتا، اور ضرور یا جسے راضی کر لینے پر جو ہے ہمیں اطمینان یہ ہو، اور جو ہے کوئی ہم روزی ہمارے سے جو ہے چھین نہیں سکتا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم سب مومن ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں، لیکن سب پہلوؤں سے ہمارے ایمان کمزور ہیں، اور ایمان کی اسی کمزوری کی وجہ سے ہم کئی طرح کے جو ہے اندیشوں کے اندر، خرابیوں کے اندر، خوف کے اندر، ڈر کے اندر جو ہے ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور غلط راستے جو ہے ہم اختیار کرتے ہیں۔ دین کے بہت سے تقاضے ہم پورے نہیں کرتے۔ یہ کس وجہ سے؟ اسی خوف کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، رزق نہ ملنے کی وجہ سے۔ انہی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ رزق کے معاملے میں ہمارا جو ایمان اللہ پر جو ہونا چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور ہم ہر موقع پر پھر اس کے ظاہری اسباب پر زیادہ اطمینان کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر جو بھروسہ ہونا چاہیے اس میں پھر ہمارے کمی آ جاتی ہے، اور جب یہ کمی ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمفیسس اور ہمارا زور جو اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مومن سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہونا چاہیے ان کو چھوڑ چھاڑ کر بس اللہ کے بھروسے پر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اسلام نے جو اس کو روکا ہے۔ اصل چیز جس کی طرف ہمیں توجہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم روزی حاصل کرنے کے لیے یا روزی میں خرابی آ جانے کے خوف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ کریں جیسے اسلام پسند نہیں کرتا، یعنی حرام روزی ہم حاصل نہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حال میں کہ وہ دیندار ہوتا ہے، پھر اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس سے اس کی کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے آپ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں کر کے فلاں جو اس کی تعریف کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس سے امید باندھتا ہے، اس شخص سے امید باندھتا ہے، اور شاید اس کی ضرورت جو اس سے پوری ہو جائے۔ اس کی اس حرکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ امیدیں وہ اس شخص سے باندھ کر اس کی تعریفیں کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت سے ناراض ہوتا ہے، اور اب جو وہ لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کا دین اس کے پاس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ نمازی ہوگا، سب ہوگا، لیکن جہاں اس نے یہ چیز امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ کر کے اگر وہ لوٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا دین اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایمان کی کمزوری بتایا، یعنی ہمیں امیدیں ظاہری اسباب پر نہیں، ظاہری کسی انسان پر، کسی اقتدار والے پر، کسی حکومت پر، کسی پر نہیں، ہماری امیدیں وابستہ ہو صرف اور صرف اللہ سے وابستہ ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، کوشش، صلاح، تدبیر، جو صلاحیت، جو وقت ہم یہ کر سکتے کریں، لیکن توکل، بھروسہ ہمارا اللہ پہ ہو۔ اور آپ سے یہی بتائے کہ اور آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کریں جن سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، یا وہ اس رزق کو دیکھ کر حسد کرے جو اللہ نے دوسروں کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہ کسی حریص کا رزق اس کی حرص کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اگر ہم کسی حسد کرنے سے یا کسی کے پاس رزق زیادہ ہے اس کے اگر ہم حرص کریں تو ہمارے حرص سے وہ چیز بڑھنے والی نہیں ہے، اور نہ کسی کے ناپسند کرنے سے کسی کا رزق گھٹتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رزق کا تقسیم اپنے ذمہ لیا ہے، وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر لیا ہے۔ یہ اس کا ایک ڈویژن ہے، جس کو جتنا دینا، جیسا دینا، جب چھیننا، جب تنگی کرنا، وہ اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے، لہٰذا ہم کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے، اس تنگی میں صبر اور آسائش کے اندر
اللہ کا شکر، یہ طریقہ ہم کو اختیار. تو اس طریقے سے اسلام جو ہے رزق کے متعلق یہ خوف، یہ ڈر جو ہے مسلمانوں سے نکال دینا چاہتا ہے، اور سماج کے اندر یہ غلط طریقے کی حرام خوریوں سے، غلط طریقوں سے رزق حاصل کرنا اسے روکتا ہے. یہ ایک سے. اب دوسرا خوف جو ہے وہ اکثر انسان کو صحیح راستے پر قدم بڑھانے سے روکتی ہے، اور وہ جان بوجھ کر دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا. اور یہ خوف کون سا ہے؟ موت کا خوف ہے. موت کا خوف ہے. انسان کو اس خوف سے نجات دلانے کے لیے اسلام اس عقیدے کو نہایت مضبوطی کے ساتھ دل میں بٹھاتا ہے. موت صرف وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا ایمان ہے اس میں. موت کب کی، کس وقت، کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں متعین ہے. کون کس وقت، کس جگہ، کہاں پر اس کا انتقال ہونا ہے متعین ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. ہاں یہ مقرر ہے. لہٰذا انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو موت سے محفوظ کر لے. اللہ کے حکم کے مطابق جب کسی کی موت آئے گی تو کوئی بڑی سی بڑی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی. تو ہم جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر یہ خوف، یہ ڈر ہمارے اندر سے نکل جائے موت کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ملتا ہے؟ موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے کی وجہ سے جو ہے پھر تمہاری محبت دنیا سے کم ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تو یاد کرو. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 1 مرتبہ یاد کرو. خبر روزانہ آواز دیتی ہے لیکن انسان اسے سن نہیں سکتا. خبر کہتی ہے کہ تو جو جس پر میری پیٹھ پر جو چل رہا ہے، وہ یہ آواز دیتی ہے کہ تیرا مسکن، تیرا گھر یہ ہے، میں مسافرت کا گھر ہوں، یہاں سے تجھے دوسری جگہ جانا ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اس طریقے سے جو ہے خبر آواز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 2-3 منٹ لے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ. ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں. ہم تمام جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ کا نام ہم سن چکے ہیں. ہاں، سیف اللہ کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. کتنی جنگوں میں آپ نے شامل ہوئے، کتنی فتوحات اسلام کے لیے ملی. مرتے وقت ان کے الفاظ کیا تھے؟ اور کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں تھا جہاں پر ان کو زخم نہ یہ ہو، لیکن ان کی موت کہاں پر آئی؟ بستر مرگ پر آئی. اور انہوں نے یہی کہا، خوب جان لو اتنا ہونے کے باوجود بھی کہ ان کی موت کہاں پر آئی؟ بستر پر آئی، میدان جنگ میں نہیں. تاریخ کا، سیرت کا اور دوسرے صحابہ کے جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا مقصد شہادت ہوتا تھا. موت، وہ ایسے دنیا کی محبت میں اپنی زندگیوں کو طویل نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہو اور جلد سے جلد ہم اپنے مقام کو پہنچیں. ان کا یہ جذبہ ہوتا تھا. اور وہ جو ہے اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد میں لگے رہتے تھے. ایک اور جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ تمام بھی ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے. موت جب آئے گی تو نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ 1 سیکنڈ بعد آئے گی. اس کا جو وقت متعین ہے اسی وقت آئے گی. چاہے کتنے بہترین سے بہترین ہم علاج کر لیں، بہترین سے بہترین طبیب کو بتا لیں، جب ہمیں جانا ہے اس وقت وہ آ جائے گی. تو عزیز ساتھیو، یہ جو خوف، رزق اور موت کا جو ہے، یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے عقیدے کو، اس کے ایمان کو مضبوط کرے اور ان خوف سے اس کو ہٹانا چاہتا ہے. اس کا ایمان پختہ کر کر یہ جو خوف ہے، ڈر ہے، جڑ سے اس کو جو ہے نکالنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے بارہا ہم یہ جب مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. یہ جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے آپ نے اس معاشرے کے اندر دور کیا. اور یہی وجہ ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جو سیرت ہے اتنی حیرت انگیز اور اتنی بہترین ہے کہ ایسے ایسے واقعات سرزد ہوئے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حیرت انگیز ہوتے ہیں، ہمارا دماغ اور ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے انسان کر سکتا ہے 3000 کی فوج 1,00,000 کا مقابلہ کرے، 313 1000 کا یہ کرے؟ ہاں، ایسے متعدد واقعات اس دور میں، اس دور کے بعد بھی ہم دیکھیں خلفائے راشدین کا، اور اس کے بعد تاریخ کا اگر ہم بھی مطالعہ کریں تو یہ واقعات جس کا ایمان جیسا رہا، جب ان کے اندر سے یہ خوف جب نکل گیا تو پھر حیرت انگیز کارنامے کیے۔ آج جو ہمارے اندر جس چیز کی ضرورت ہے، جو دنیا کی محبت ہمارے اندر جو بسی ہوئی ہے، اسے یہ کر ہم جو ہے اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دین کے جو تقاضے ہیں فرد کی حیثیت سے اور اجتماعیت کی حیثیت سے، ان تقاضوں کو پورا کریں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، لمحہ لمحہ جو ہے ہم اپنی موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس وقت کو غنیمت جان کر ہم اپنا جائزہ، میں اور ہم تمام اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، کیا کچھ کھویا، کیا ہم پا رہے ہیں، کیا ہم کہاں ہمیں جانا ہے، ہماری مقصد زندگی کیا ہے، اس پر ہم دھیان رکھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان دین کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ان رکاوٹوں سے ڈرے نہ، رزق اور موت کا نہ ڈریں، بلکہ دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔